معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كما ورد سورة الشعراء: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين۔ ومقام آخر كما ورد سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم جلسہ حاضہ کے صاحب صدر اور جلسہ حاضہ کے سرپرست عالی جناب حضرت علامہ محمد حسین صاحب وارث قادری مد ظلہ العالی، جلسے کے ناظم اعلیٰ جناب جاوید صدیقی صاحب، محترم سنی دعوت اسلامی کے عظیم مبلغ ظہیر الدین برکاتی صاحب، اور اسٹیج پر علماء باوقار، میرے سامنے یہ ٹھاٹے مارتا ہوا عاشقان رسول کا مجمع، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صاحبان میری مراد لبیک ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ داران، کارکنان، نوجوانان۔ یہ جلسہ جس کا موضوع خاص ہے اصلاح معاشرہ، آپ نے ابھی تقریباً 1.5 گھنٹے سے آقا علیہ السلام کی نعتیں سنی، اور یہ یاد رکھیں کہ آقا علیہ السلام کی آمد پاک اور آقا علیہ السلام کی ذات سے ہر اہل ایمان کا دوہرا تعلق ہے۔ ایک محبت مصطفیٰ اور دوسرا آقا علیہ السلام کی سیرت پاک پر عمل کرنا، یعنی پیغام رسالت ہر مسلمان کے لیے 2 جہتوں سے ہے، ایک محبت مصطفیٰ اور ایک پیغام سیرت مصطفیٰ۔ محبت مصطفیٰ پر آپ نے آقا علیہ السلام کی جو ایک حسانی کمیٹی ہے، حسانی ایک پارٹی ہے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کی، ان سے یکے بعد دیگر آپ نے نعتیں سنی۔ بلکہ میں اس میں وضاحت کر دوں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، لیکن میں آپ کے ذہن میں ایک اضافہ کر دوں کہ حضرت حسان بن ثابت ہی نہیں تھے، بلکہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کی نعتوں کی ایک کونسل تھی، اور 170 صحابہ حضور کی نعتیں پڑھتے تھے۔ وہ موضوع نہیں ہے کہ میں ان کے نام گنانا شروع کر دوں، نعتیں بتانا شروع کر دوں، لیکن یاد رکھیں 170 صحابہ حضور کے وہ ہیں جو صرف حضور کی نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس میں 8 حضور کی صحابیہ ہیں، عورتیں ہیں، اور 162 حضور کے صحابی ہیں جو حضور کی نعتیں پڑھتے تھے۔ یہ نعتیں پڑھنا
بارگاہ رسالت میں آقا علیہ السلام کی زلف عنبر کی تعریف کرنا، شہر مدینہ کی تعریف کرنا، نالین مبارک کی تعریف کرنا، یہ ہند و پاک کا کوئی ذاتی کلچر نہیں ہے، یہ 170 صحابہ کی سنت ہے۔ بہرحال آپ نے ایک پہلو کا پورا حق ادا کیا اور آپ نے بڑی دل کی گہرائیوں سے وجدانی اشعار سنے، آقا کی بارگاہ میں اپنی محبت کے گلہ عقیدت پیش کیے۔ دوسرا پہلو ہے سیرت مصطفیٰ، اور اسی پر خاص طور سے جو اس کانفرنس کا عنوان دیا گیا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ بہرحال میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ ساتھ نہیں دیں گے میرا، یقینی آپ ساتھ دیں گے، لیکن مجھے سب سے بڑا خطرہ وقت سے ہے کہ وقت شاید ساتھ نہیں دے پائے گا، اور جو میں چاہتا ہوں آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے شاید اس میں وقت کی قلت ہو جائے، اور اس لیے مجھے اب یہ سوچنا یہ پڑ رہا ہے کہ میں شروع کہاں سے کروں۔ ابھی ہمارے جلسے کے ناظم اعلیٰ نے جاوید صدیقی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا مجھے بلاتے وقت کہ آپ کو جسمانی اور روحانی علاج کے بارے میں غالباً کچھ کہا تھا۔ میں چاہتا ہوں اسی بات کو مضمون بنا لیا جائے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اصلاح کوئی کسی کی نہیں کر سکتا، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی کسی کی اصلاح نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک کہ جس کی اصلاح ہونی ہے وہ خود اپنی اصلاح کے لیے آگے نہ بڑھے۔ اس لیے قرآن عظیم نے بھی فیصلہ کر دیا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اور اصلاح کے لیے یاد رکھیں کسی کام کو، اپنی زندگی دنیاوی زندگی ہو یا اخروی زندگی ہو، اس کو سنوارنے کے لیے دو چیزیں ہر شخص کے لیے ضروری ہیں، اور وہ دو چیزیں یہ ہیں، ایک ہے شوق اور دوسرا ہے خوف۔ ان دو چیزوں میں سے بھی اگر کوئی چیز نہ ہوگی تو کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ شوق کا مطلب سمجھ لیجئے محبت، اور خوف کا مطلب سمجھ لیجئے خشیت الہی۔ اللہ سے جب تک محبت نہ ہو، اس کی خشیت نہ ہو، اصلاح بہت مشکل ہے۔ اور محبت اور خشیت پیدا کب ہوتی ہے؟ یہ کیفیت قلب کا نام ہے۔ جب تک کہ یقین قلب نہ ہو جائے اس وقت تک خشیت الہی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ قرآن عظیم کی میں نے ابھی سورہ شورى میں سے 19واں پارہ 3 آیتیں پڑھی، اس کے بعد پھر سورہ زخرف میں سے 25واں پارہ اس میں سے 2 آیتیں پڑھی۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 88، 89 اور 90، 88، 89 اور 90۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 اور 68، 67 اور 68۔ اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اور یاد رکھیں ہر شخص کی ایک فطرت انسانی ہے کہ وہ دنیا میں جن چیزوں سے امید رکھتا ہے، جن چیزوں سے اسے امید ہوتی ہے مستقبل کی، فیوچر کی، اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، اور وہ ایک مال ہے اور دوسرے اس کی اولاد ہے، اور اولاد میں بھی خاص طور سے بیٹے ہیں۔ رات دن محنت کرتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دن رات محنت میں لگا رہتا ہے، یا تو پیسہ کمانے کی محبت میں یا اپنی اولاد کے فیوچر کو، مستقبل کو سنوارنے کی دھن میں۔ اور اس لیے اولاد میں بھی خاص طور سے بیٹے، پیسہ کماتا ہے، سوچتا ہے وقت بڑا کام آئے گا، اگر بیمار ہوا تو دوا کے کام میں آئے گا، گھر بنانے کے کام میں آئے گا، ہر مشکل میں یہ میرا ساتھ دے گا۔ خاص طور سے بیٹے، ان سے امیدیں یہ وابستہ ہوتی ہیں، یہ بیٹا جس کی انگلی پکڑ کر ابھی میں چلنا سکھا رہا ہوں،
جسے میں اپنی آغوش میں اٹھائے پھرتا ہوں، یہی بیٹا جوان ہوگا، بڑھاپے میں کام آئے گا، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے ہر انسان کا مستقبل کا تعلق ہے، اور اللہ نے انہی آیات میں ان دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، سورہ شورى آیت نمبر 88۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، ایک دن ایسا بھی آئے گا جس کو تم قیامت کے نام سے جانتے ہو، سب کچھ فنا ہوگا، آسمان کا بنڈل بنا دیں گے، پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیں گے، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز اس دن فنا ہو جائے گی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، میرے بندو جس اولاد کے لیے تم نے نہ رات کو رات سمجھا نہ دن کو دن سمجھا، جس مال کو حاصل کرنے کے لیے تم نے اپنی فکر نہ کی، بھاگے پھرتے رہے، تم نے کبھی یہ نہ سوچا کہ یہ رب نے جائز بھی کیا ہے یا جائز نہ کیا ہے، جس پیسے کو تم نے جمع کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، جن بیٹوں کے مستقبل کو، فیوچر کو بنانے کے لیے تم نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ یہ بیٹے نفع پہنچا سکیں گے اور نہ یہ مال فائدہ پہنچا سکے گا، الا، ہاں کچھ ہیں ایسے جو فائدہ پہنچائیں گے۔ وہ کون ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ میرے بندے جن کے دل زندہ ہوں گے اس دن وہی کامیاب ہوں گے، جن کے دل زندہ ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں رہ کر دلوں میں بیماری نہیں لگنے دی، اپنے دلوں کو انہوں نے ہر شرک، کفر، گناہوں سے، بدکاریوں سے، فسق و فجور سے اپنے دل کو بیماریوں سے پاک رکھا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن قیامت کے دن ان کی جہ جیکار ہوگی۔ اور حال کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الرقاق، صحیح مسلم کتاب الایمان، پھر صحیح بخاری کتاب التوحید، پھر صحیح مسلم کتاب الایمان، اور بھی کتب حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں تیاری کرو، قیامت قریب ہے۔ اور آقا نے فرمایا میرے غلاموں، اس دن حال یہ ہوگا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ 50,000 برس کا دن ہوگا اور 300 برس تک کھڑے رہو گے، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا ناف تک ہوگا، کسی کا ٹھوڑی تک ہوگا، کوئی غوطے لگاتا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سورہ عبس میں اللہ فرماتا ہے کہ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا اور بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، سورہ قیامہ میں اللہ فرماتا ہے اس دن انسان کہے گا آج میں کہاں بھاگ کر جاؤں۔ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، اللہ فرمائے گا آپ کہیں بھاگ نہیں سکتے، اب تم سب کے سب ہمارے حضور کھڑے رہو گے۔ سورہ لقمان میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بیٹا باپ کے کام نہیں آ سکے گا اور نہ ہی کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آ سکے گا۔ ان وعد اللہ حق، اور یہ سمجھ لو تمہارے رب کا وعدہ حق ہے۔ سورہ شقت میں فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا؟ آخر ایسی کون سی وجہ ہے جو تو ہمیں بھول گیا؟ کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ تجھے اپنی قبر سے نکل کر ہمارے حضور حاضر ہونا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو یہ میرے بندو یہ سمجھ لو اس دن قیامت کے دن جس کا نام اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں دیا گیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو سمجھ لو اس کا اس دن حساب آسان ہو گیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
اور اللہ فرماتا ہے کہ اس کا حال یہ ہوگا جب دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا خوش ہوگا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور وہاں سے خوشیاں مناتے ہوئے یو ٹرن لے کر کے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا اور کہے گا دیکھو آج مصطفیٰ کی محبت کام آ گئی اللہ نے معاف کر دیا. پھر فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ اور جس کے پیچھے سے نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وہ موت مانگے گا اس دن وہ کہے گا مولا آج نسیم منسیہ کر دے مجھے وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا اور اللہ فرماتا ہے اس کو پکڑ کر اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. سورہ واقعہ کی پہلی آیات میں فرمایا اذا وقعت الواقعہ دیکھو جب قیامت برپا ہو جائے گی لیس لوقعتها کاذبہ اور اس دن اس کے واقع ہونے میں کسی کو شک اور انکار کی گنجائش نہیں ہوگی. خافضۃ الرافعہ قیامت وہ ہے کہ کسی کو اونچا کر دے گی کسی کو نیچا کر دے گی. خافضۃ الرافعہ کسی کو اونچا کرے گی کسی کو جتا دے گی اور کسی کو ہرا دے گی اور دراصل اسی دن کی جیت اور اسی دن کی ہار اصل میں جیت اور ہار ہوگی. یہ قرآن عظیم کی چند آیتیں میں نے پڑھی اور ان آیات کے مضمون کو سامنے رکھیں اور آقا علیہ السلام کی ایک حدیث سنیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا کام یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی خاص طور سے رات میں خدمت کیا کرتے تھے اور خاص طور سے حضور جب تہجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوتے تھے اس وقت حضور کے وضو کے لیے پانی رکھا کرتے تھے. یہ عمل تھا. ایک دن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور جیسے ہی حضور کو پانی حضور کی خدمت میں پیش کیا حضور نے فرمایا ربیعہ بن کعب آج مانگ لے کیا مانگنا چاہتا ہے. حضرت ربیعہ بن کعب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی آج مانگ لو. حضور نے فرمایا ہاں آج مانگ. پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا واقعی مانگ لو. حضور نے فرمایا ہاں مانگ. کیا مانگنا چاہتا ہے. ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے بس ایک کام کر دیں جو نوکری یہاں دی ہے جنت میں بھی دے دے بس اتنا کام کر دیں. حضور نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ مانگ. عرض کی یا رسول اللہ بس سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. یا رسول اللہ بس یہی چاہیے. حضور نے فرمایا مل گئی. جا ربیعہ تو جنت میں بھی ہمارے ساتھ میں ایسی رہے گا. لیکن آقا نے فرمایا ربیعہ اب ایک کام کر اب ایک کام کر. کہا یا رسول اللہ حکم کریں. حضور نے فرمایا ربیعہ اب دیکھ اللہ کو کثرت کے ساتھ سجدے کر. اللہ کو کثرت کے ساتھ سجدے کر. یہ جو میں نے شروع میں کہا کہ آقا علیہ السلام کی آمد پاک کے دو پیغام ہیں ایک پیغام الفت اور ایک پیغام سیرت. پیغام الفت جڑ ہے اصل ہے ایمان کی اور پیغام سیرت اس کی شاخیں ہیں. یاد رکھیے اس کی شاخیں ہیں. تو جو میں نے ابھی آیات پڑھی اس میں آپ نے غور کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن نہ باپ کام آئے گا اس دن نہ بیٹا کام آئے گا. اور ان آیات میں جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی اس میں فرمایا میرے بندو جس مال کے لیے تم نے زندگی کھپا دی جن بیٹوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیا یہ نہ مال نہ بیٹے کام آ سکیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. بس اس دن وہ کامیاب ہوں گے کہ جن کے دل زندہ ہوں گے. اور اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم نے قرآن سنا میرا یہ کہ اس دن حال کیا ہوگا بھائی بھائی سے بیٹا باپ سے ماں بیٹے سے بیوی شوہر سے شوہر بیوی سے. حال تو یہ ہوگا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اور آدم سے لے کر انتہائی انسانیت تک کسی کی جرت اور مجال نہیں ہوگی سوائے ایک کے جو ہماری بارگاہ میں کچھ کہہ سکے. کوئی نہیں بول سکے گا. لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے کہ جن سے جنت کا 1000 برس کی دوری کا فاصلہ کر دیا جائے گا. کسی سے 500 برس کی دوری کا ہوگا. کسی کو جنت کی ہوا تک نہیں لگے گی.
اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو زندہ دل لے کر کے پہنچیں گے اس دن، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ فرماتا ہے کسی کے جنت 1000 برس کی دوری پر، کسی کی 500 برس کی دوری پر، لیکن میرے بندو جن کے دل زندہ ہوں گے، بیماری نہیں لگنے دی انہوں نے اپنے دلوں پر، الا من اتى اللہ بقلب سلیم وازلفت الجنت للمتقین، جنت ان کے قدموں میں رکھ دی جائے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت ان کے لیے لائی جائے گی۔ لوگ مارے دھاڑے پھریں گے کہ کوئی ہے جو آج ہمیں جنت میں داخلہ کرا دے، رب فرماتا ہے جنت ان کے قدموں میں رکھ دوں گا، جن کے دل زندہ رہے۔ اس دل پر بات کرتا ہوں میں، بیماری پر۔ یاد رکھیں ہر انسان کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک ظاہری انسان ہے، ایک باطنی انسان ہے، ایک ناسوتی انسان ہے، ایک ملکوتی انسان ہے، اور انسان ہی نہیں بلکہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک ظاہر ایک باطن ہے۔ مثال کے طور پر آپ کیلا لیں تو اس کا جو چھلکا ہے وہ ظاہر ہے، اندر کا گودا باطن ہے۔ پپیا لیں، اس کا چھلکا ظاہر، اندر کا باطن۔ تو ایسے انسان کا بھی ایک ظاہر ایک باطن ہے، اور ایسے انسان کے دل کا بھی ایک ظاہر اور ایک باطن ہے۔ اور اصلاح کب ہوتی ہے؟ جب دل سنورتا ہے۔ جو آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ تمہارے سینے میں بائیں پہلو پر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سنور گیا تو پوری باڈی سنور گئی۔ تو دل کا بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ اور ایک بات اور خاص طور سے سمجھ لیں کہ دل جو ظاہر دل ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا جو پمپنگ کرتا ہے اور خون کو 14 کلومیٹر کی سپیڈ سے دوڑاتا ہے جسم میں، یہ ظاہر دل ہے۔ اور تعریف کی بات یہ ہے کہ دل جو ہے، یاد رکھیں، وہ سلطان الجسم ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ جسم کا بادشاہ کون ہے تو آپ کہیں آنکھیں، نہیں، بھیجا بھی نہیں، کوئی بادشاہ نہیں ہے، جسم کا بادشاہ دل ہے۔ اور دوسری خاص بات یہ سمجھ لیں کہ ماں کے رحم میں جب بچہ پرورش پاتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے جب بچہ مکمل ہو کے روح ڈالی جاتی ہے اس میں، اور جب روح پڑتی ہے، جیسے ہی اس بچے کے اندر جان آتی ہے تو جسم کا جو حصہ ہے، جو عضو ہیں، جسم کے جتنے بھی پارٹس ہیں، جو حصے ہیں، جو عضو ہیں، سب سے پہلے اگر کوئی حرکت کرتا ہے وہ دل کرتا ہے۔ اور تب سے لے کر ماں کے رحم کی پہلی حرکت سے لے کر اس وقت تک 200 برس جیے، 100 برس جیے، 50 برس جیے، تب سے لے کر اور اس وقت تک جب تک موت واقع ہونے والی ہے، دل کبھی ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہتا ہے۔ اگر دل غافل ہو جائے انسان کی موت ہے۔ دل کبھی سوتا نہیں ہے۔ جسم کا سارے عضو سوتے ہیں، ہاتھ بھی سوتے ہیں، پیر بھی سوتے ہیں، آنکھیں بھی سوتی ہیں، یہاں تک کہ دماغ بھی سوتا ہے، لیکن دل کبھی نہیں سوتا۔ دل کی غفلت انسان کی موت ہے، اس لیے کہ دل سلطان الجسم ہے، بادشاہ ہے۔ اگر دیش کا بادشاہی سو جائے، دیش کا بادشاہی غفلت میں پڑ جائے، اگر دیش کا بادشاہی اپنے دیش کی حفاظت کرنا بھول جائے تو پھر دیش کا ہوگا کیا؟ اس لیے دل کبھی غافل نہیں ہوتا ہے۔ دل اپنے جسم کی نگرانی کرتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ دل کے مرض ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اور آج کل تو بہت عام ہے۔ دل کے مرض ہیں۔ جب دل میں کوئی مرض پیدا ہوتا ہے، انسان کی زندگی کا نظام درم برم ہونے لگتا ہے۔ خاص طور سے دل کے جو امراض ہیں ان کی 4 علامتیں ہیں۔ میں خطاب کر رہا ہوں، درسی خطاب آپ سے، اصلاح جب معاشرے کی بات ہے تو درسی خطاب سنیں۔ 4 علامتیں بیان کی ہیں۔ جتنے بھی شعبہ جات ہیں علاج کرنے والے، ایلوپیتھک ہو، ہومیوپیتھک ہو، آیورویدک ہو، یونانی ہو، یہ 4 ہی مشہور ہیں۔ پھر اس میں سے جو ڈگری پانے والے MBBS ہے، کوئی MD ہے، کوئی BOMS ہے، کوئی فاضل طب ہے، یہ پھر ڈگری آ رہی ہے علیحدہ علیحدہ، لیکن شعبہ جات 4 ہی ہیں۔ یہ ان سے پھر علاج کیا جاتا ہے، اس میں کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ بنتا ہے۔ ہر شعبے نے ایک ہی بات کہی کہ دل جسم کا بادشاہ ہے، اور سب نے کہا 4 علامتیں ہیں مرض کی۔ اگر کسی شخص کے دل میں بیماری لگی ہے اور شروعات ہوئی ہے تو پہلی علامت یہ ہے کہ دل پر بے چینی اور گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ لکھا کہ اگر گھبراہٹ اور بے چینی نہ جاتی ہو کسی کی تو وہ سمجھ لے دل میں بیماری لگ چکی ہے۔
فوراً علاج کرا لے, جلد صحت یاب ہو جائے گا. کیونکہ جیسے قرآن نے اعلان کیا سورہ بقر میں, فی قلوبہم مرض, میرے محبوب دراصل یہ آپ کی جو رسالت کا اعلان نہیں کرتے ہیں, ابو جہل ہو, عتبہ بن ربیعہ ہو, شیبہ بن ربیعہ ہو, ابو لہب ہو, یہ جتنے بھی ہیں یہ اعلان نہیں کرتے, اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں بیماری ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, اب یہ علاج نہیں کرانا چاہتے تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. تو معالجین نے لکھا کہ گھبراہٹ اور بے چینی ہونے لگے, علاج کراؤ, پھر بھی نہیں گیا تو دوسری علامت ظاہر ہو جائے گی, دوسری سٹیج پر مرض آ جائے گا. اس کی علامت یہ ہوگی کہ دل بوجھ بن جائے گا, بھاری ہو جائے گا, ایسا لگے گا جس سے کوئی گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہے سینے میں. کہا پھر بھی علاج نہیں کرایا, تیسری علامت ظاہر ہوگی, اور تیسری علامت ظاہر ہوگی ایک پائیدان پر, دادر کے پائیدان پر قدم رکھے گا, یا کوئی اچانک کوئی غم کی بات سن لے گا, یا کبھی دوڑ کر چل پڑے گا تو سانس پھول جائے گی اور پسینہ ایک میں شرابور ہو جائے گا. یہ تیسری علامت. کہا اب جتنی جلدی ہو سکے چلا جا, اور اب بھی علاج نہیں کیا تو پھر چوتھی علامت ظاہر ہوگی جو ڈینجر ہے, جو خطرناک ہے, اور چوتھی علامت یہ ہے کہ دورہ پڑنے لگے گا درد کا, اور اب جا علاج کرا. اور اس کا علاج ہر پڑھا لکھا نہیں کر سکتا, ہر انگریزی پڑھنے والا یا ہر اردو پڑھنے والا نہیں کر سکتا. اس کا علاج وہ کرے گا جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہوگا, جو اوپن سرجری کرے یا بائی پاس کر کے علاج کرے. اور اگر ہڈ دھرمی پر جمع رہا, نہیں گیا, تو پھر یہ سمجھ لے کہ یہی دل کا دورہ جو درد کی شکل میں پڑتا ہے کسی بھی لمحہ تیری موت کا سبب بن جائے گا. سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب آئیے باطن دل کی بات کرتے ہیں. ایک دل یہ ہو گیا ظاہر, ایک وہ دل ہے جو باطن. اور باطن دل کی پہچان کیسے ہے وہ سمجھ لیں آپ. کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ میں کہ ہم کبھی قرآن پڑھتے ہو, کوئی بیان سنتے ہو, مخصوص راتیں شب برات ہو, شب قدر ہو, اس میں اللہ سے دعا کرتے ہو, تو کبھی سنتے وقت, پڑھتے وقت, دعا کرتے وقت ہماری کیفیت تبدیل ہوتی ہے. کبھی آنکھیں بھر آتی ہیں, کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی آنکھیں برس پڑتی ہیں. یہ جو کیفیت بدلتی ہے یہ اندرونی دل کی بات ہے. یہ جو باطن کا دل ہے وہ بدلتا ہے, اس کا تعلق رب سے ہونے لگتا ہے. پھر جس وقت آنکھیں برسی, آنکھیں بھر آئی, رونگٹے کھڑے ہوئے, تو اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر اپنی رحمت کی تجلی ڈالتا ہے. اور روح کیونکہ عالم مالا کی چیز ہے, روح دل پر بیٹھ کر رب سے ملاقات کرا دیتی ہے. یاد رکھیں یہ قلب باطن ہے, اس میں بھی بیماری لگتی ہے, اور اس کی بیماری وہ ہے جو آخرت کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے. اس کے علاج کرنے والے بھی ڈاکٹر ہیں. جیسے وہاں کیا ہے, آیورویدک ہے, ہومیوپیتھک ہے, یونانی ہے, آیورویدک ہے. یہ 4 شعبہ جات ہیں. اور یہ باطن جو دل ہے اندرونی, اس میں جو بیماری لگتی ہے, اس کے علاج کرنے والے بھی خاص طور سے پاک و ہند میں 4 ہی شعبہ جات ہیں, پھر شاخیں ہیں. قلب باطن کی جو علاج کرے گا وہ یا تو قادری یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوگا, یا چشتی یونیورسٹی سے ہوگا, یا سہروردی سے ہوگا, یا نقشبندی میڈیکل کا لائسنس لیے ہوئے ہوگا, یا اشرفی ہوگا, یا رضوی ہوگا. یہ وہ کریں گے علاج, ہر ملا نہیں کر سکتا. یاد رکھیے اس کا علاج ملائیت نہیں کرے گی, اس کا علاج وہ کریں گے جو اللہ کے اور اس کے رسول کے دیوانے ہوتے ہیں. اس کا علاج وہ کریں گے. اس میں بھی بیماری ہوتی ہے, اور اس میں بیماری ہوتی ہے تو اس میں ایک روحانی ڈاکٹر, اللہ کا ایک ایسا بندہ, ولی کامل, جس نے علامات لکھ دی کہ اس کی بھی 4 علامتیں ہیں جو بیماری لگتی ہے اندرونی دل میں, جن کا نام حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. پوچھا ذرا بتا دیں, فرمایا جس کے دل میں قلب باطن میں جس کے بیماری لگی, پہلی علامت یہ ہے. وہاں کیا ہے؟ بے چینی, گھبراہٹ. فرمایا پہلی علامت یہ ہے کہ عبادت میں لذت ختم ہو جائے گی. پہلی علامت یہ, نماز پڑھے گا, کھڑا مسجد میں ہوگا, گھومتا کہیں اور ہوگا. زبان پر سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, قرآنی حصہ ہوگا, تسبیح و تحلیل ہوں گے, دل کچھ اور پڑتا ہوگا. کھڑا ہو جائے گا نماز میں اور اندر گھٹتا رہے گا, کب مولانا سلام پھیرے, کب گھر کو بھاگوں.
दुआ लंबी कर दी, रुकू बढ़ा दिया, सजदे लामे कर दिए। फरमाया ये पहली अलामत है दिल कल्ब बीमारी की, जो बातिन कल्ब है, कि इस इबादत में लज्जत खत्म हो जाएगी। फरमाया इलाज करा ले, किसी रूहानी डॉक्टर के पास पहुंच जा, किसी अल्लाह के बरगुजीदा बंदे का दामन पकड़ ले, उसके कदम बोसी करके कदमों में बैठना शुरू कर दे, वो कुछ दवा दे देगा, आका अलैहिस्सलाम के फरमान का कुछ वजीफा बता देगा, जा इलाज हो जाएगा। और फरमाया अब भी नहीं गया तो फिर बीमारी आगे बढ़ेगी, दूसरे नंबर पर आ जाएगी, और दूसरे नंबर पर फरमाया यह आएगी कि रब का खौफ निकल जाएगा, दिल से खौफ खुदा निकल जाएगा, नमाजें भी पढ़ेगा, ज़कात भी देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन गरीबों पर जुल्म करना नहीं छोड़ेगा। गरीबों का माल लूटना, बेईमानी करना और उसके अलावा बहुत सारी नाफरमानियां अपनी जिंदगी का मकसद बना लेगा, रब को भूल जाएगा। फरमाया दूसरी अलामत है, और फरमाया अगर अब भी इलाज नहीं किया तो फिर तीसरी अलामत होगी। पूछा वो क्या? कहा तीसरी अलामत यह होगी कि मौत को भूल जाएगा। जाएगा जरूर, इस जिंदगी को अपनी असल जिंदगी समझने लगेगा, कांदा भी देगा अपने भाई को, अपने चचा को, अपने ताया को, अपने बेटे को, अपने बाप को, अपनी मां को, बहन को, कांधा तो देगा, कब्रिस्तान में भी पहुंचेगा, मगर मोबाइल बंद नहीं होगा, बिजनेस वहां भी करेगा, जाकर ठट्टे वहां भी लगाएगा, सिर्फ इस नियत से पहुंचेगा चलो चेहरा दिखा दो, मैयत में आए थे, लेकिन भूल जाएगा कि मुझे भी आना है, मौत को भूल जाएगा। फरमाया ये तीसरी अलामत है, और अब भी इलाज नहीं किया तो फिर चौथी अलामत जाहिर होगी जो डेंजर है। पूछा वो क्या है? फरमाया वो ये है कि कान तो होंगे, गाने बहुत सुनेगा, मोबाइल पैंट की जेब में रखा होगा, एयरफोन कानों में लगा होगा, गाने सुनेगा, सब कुछ सुनेगा, मगर अल्लाह की बातें या कुरान या हदीस या नेक बातें सुनने के लिए कान बहरे हो जाएंगे। फरमाया आंखें होंगी, देखेगा बहुत, टीवी स्क्रीन पर खड़े होकर बहुत देखेगा, किसने छक्का मारा, किसने चौका मारा, किसने कितने रन बनाए, सब कुछ देखेगा, मगर अच्छाई दिखाई न देगी। ये तीसरी अलामत है। और फरमाया किसी स्पेशलिस्ट रूहानी तबीब के पास पहुंच जा, इलाज करा ले, वरना याद रख किसी भी लम्हा ईमान तेरे दिल से निकलकर बेईमान हो जाएगा। ये कल्ब है, बीमारी है। अब हम खुद फैसला कर ले इस बीमारी में कौन कौन है, किसे कितनी इबादत में लज्जत आती है, कौन अल्लाह से कितना डरता है, और कौन कितना मौत को याद करता है, और कौन कितना अच्छाई सुनने के लिए, अच्छाई देखने के लिए आमादा रहता है। अगर जिस चारों पहलुओं में जिस जिस के मेरे या आपके जहां जहां कमी है, समझ लीजिए वो दिल की बीमारी है, और फिर इस्लाह नहीं हो सकती जब तक कि बीमारी खत्म ना हो जाए। इसी पर एक वाकया मुझे याद आ गया, सुन लें, बड़ा प्यारा वाकया है। एक दिल में थोड़ी सी बीमारी लगी थी, खानदान अब्बासी की हुकूमत का दौर था, मुस्तंजिद बिल्लाह बादशाह था, और इस्लामिक स्टेट्स के जितने भी गवर्नर थे उसने मीटिंग ली, बुलाया सारे गवर्नरों को, और उसने कहा कि अपने पूरे साल का बायोडाटा पेश करो, जरा देखना चाहता हूं तुमने क्या क्या काम किए। सारे गवर्नरों ने अपने अपने बायोडाटे पेश किए, कारनामे बताए। उसमें निहावंद के गवर्नर भी थे, उनका कारनामा अच्छा नहीं था। जिन जिन गवर्नरों के अच्छे कारनामे थे उनसे खुश हुआ, और चलते वक्त उसने उसको एक लिबास दिया, हर गवर्नर को कहा ये मेरी तरफ से तुम्हारी जो मेहनत है और जो अच्छे काम किए हैं, ये मेरी तरफ से इनाम है, एक यूनिफॉर्म है, ये मेरी तरफ से पहनना। और जब वो चलने लगे तो उसने कहा परसों को तुम सब लोगों की दावत है, मेरे साथ में खाना खाओगे शाही महल में, और कहा ये यूनिफॉर्म पहनकर आना जो हमने तुम्हें दिया है। वो जितने गवर्नर थे जिनको इनाम मिला था, चंद थे वो, बाकी सबको नहीं मिला था, वो आए वही लिबास पहनकर, दस्तरखान लगा, बैठ गए, और उसके साथ साथ खाना आया। बस जैसे ही खाना शुरू होने वाला था, एक गवर्नर को छींक आ गई। जब एक गवर्नर को छींक आई तो पै दर पे कई छींकें आई, नाक की रतूबत निकली, वो उस लिबास पर गिर गई जो बादशाह का दिया हुआ लिबास था। रुमाल था नहीं तो साफ कर लेता। बादशाह ने देखा, जलाल आ गया, सिपाहियों को बुलाया, गवर्नर को खड़ा किया, वर्दी उतारी, धक्के देकर निकाला, और गवर्नरी से डिसमिस भी कर दिया। वो चला गया। ये बात जब पता चली निहावन के गवर्नर को,
नाम अबू बकर है शिबली, जिनको अब हम शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। ये निहावन के गवर्नर थे। इनको जब पता चला, ये घोड़े पर सवार होकर के आए और पहुंचे इराक में, और उसके बाद मुलाकात की, दरबारियों से कहा बादशाह को पैगाम दो, हम मिलेंगे। अंदर खबर पहुंची, बादशाह ने बुलाया, पहुंचे, कहा कैसे आए? कहा हम इसलिए आए हैं कि ये छींक जो आती है ये अल्लाह के हुक्म से आती है या बंदा खुद छींकता है? बादशाह ने कहा नहीं, अल्लाह का हुक्म है, बंदे को इसमें क्या है, अचानक आती है। तो आपने फरमाया जब बंदा खुद नहीं करता, अचानक आती है, तो ऐ मुस्तंजिद बिल्लाह जरा एक बात तो बता, उस गवर्नर को छींक आई, रतूबत गिर गई, गैर इरादा गिरी, तेरा दिया हुआ लिबास था, तुझे जलाल इतना आ गया, उसको सबके सामने जलील किया, डिसमिस भी कर दिया, लिबास भी छीन लिया। बादशाह ने कहा अच्छा तुम सबक सिखाने चले हो, जानते हो अंजाम क्या है? आपने फरमाया वो हम जानते हैं, वो हम जानते हैं। और सुन, घोड़ा बाहर खड़ा है, कब्जे में कर, और ये लिबास पकड़ जो गवर्नरी का है, और ये 3 स्टार या 2 स्टार जो दे रखे हैं तूने मुझे गवर्नरी के, ये भी पकड़। दे करके चले तो पूछा क्यों हुआ क्या? कहा हुआ ये देख, तूने लिबास दिया था उस गवर्नर को, छींक आई, नाक की रतूबत गिरी, तुझे इतना जलाल आ गया। ये अल्लाह ने जो जिस्म दिया है हमें, ये जो नापाक हम कर रहे हैं, अगर रब को जलाल आया तो क्या करेंगे? मैं पहला काम ये कर जा, देख बगदाद में हमारे एक चाहने वाले की गंदक की दुकान है, वहां पर बैठ, उसमें खुद बदबू आती है, गांव के उल्टे सीधे लोग खरीदने आते हैं। 2 साल तक बैठे रहे, 2 साल के बाद फिर आए, कहा हजरत अब क्या हुक्म है? कहा निहावन जाओ, जिन जिन लोगों के ऊपर तुमसे गलती या जुल्म हो गया है, ज्यादती हो गई है, माफी मांगो। बगदाद निहावन पहुंचे, 2 बरस तक हर एक के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज देते थे, अबू बकर है तुम्हारे निहावन का गवर्नर हुआ करता था, फुला तकलीफ पहुंची थी, कहा माफ कर दो, कहा माफ ऐसे करेंगे, घर की झाड़ू लगाओ, कहा लगाएंगे। किसी ने कीचड़ साफ कराई, किसी ने झाड़ू लगवाई, 2 बरस तक खिदमत करके फिर आए बगदाद। जुनैद बगदादी की बारगाह में कहा हजरत अब क्या हुक्म है? कहा आखिरी मसला और है, मस्जिद के दरवाजे पर बैठ और अल्लाह के बंदों की जूती उठा। उसके बाद 5 बरस हो गए, जब इलाज होते हुए जब इलाज हो गया तो हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि जा अबू बकर, अल्लाह ने तुझे कबूल कर लिया। और जिसकी अलामत ये हुई कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अखबारुल अखयार में सफ़ा नंबर 232 पर लिखते हैं कि जब शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ तो आपके विसाल के कई दिन के बाद किसी चाहने वाले ने ख्वाब में देखा, मुलाकात हुई, पूछा कैसी गुजरी हजरत? कहा बड़ी अच्छी गुजरी, बहुत अच्छी गुजरी। कहा क्या हुआ? कहा फरिश्ते आए, पूछा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो हमने उन्हें जवाब दिया। पूछा क्या जवाब दिया? हमने कहा हमारा रब वो है कि जिसने तुमसे और सारे फरिश्तों से हमारे जद्द अमजद हजरत आदम को सजदा कराया था। उसके बाद फरमाया, पूछा क्या हुआ हजरत? कहा फिर आए नहीं, चले गए वो। ये शेख अबू बकर शिबली हैं। एक मैंने ज़िम्नन वाकया डाला, वाकया कहना ये चाहता था कि शेख अबू बकर शिबली के दौर में एक हकीम साहब थे और उनका हाल ये था कि बड़े से बड़ा खतरनाक मरीज आता था, शिफा पाता था, लाइन लगी रहती थी, सुबह उठ के कतार लग जाती थी। एक दिन हुआ ये कि सुबह से ही फजर के बाद से वो हकीम साहब शेख अबू बकर शिबली को ढूंढते फिर रहे थे। दिन भर हो गया ढूंढते ढूंढते। जब दिन भर हो गया तो जोहर के बाद दरिया के किनारे शेख अबू बकर शिबली मिले। हकीम साहब पहुंचे, सलाम किया और उसके बाद कहा हजरत सुबह से तलाश कर रहा हूं आपको। कहा क्या बात है? कहा हजरत एक बीमारी है, उसकी दवा चाहता हूं। आपने फरमाया भाई तुम तो दुनिया का इलाज करते हो, तुम्हारे पास तो कतार लगी रहती है, हम काहे की दवा दें आपको? कहा नहीं हजरत आप ही के पास मिलेगी। कहा हमारे पास क्या दवा है बाबा? हकीम साहब हम क्या दवा दे सकते हैं? कहा मैंने बड़े बड़े तबीबों से, बड़े बड़े हकीमों से मशवरा किया और बड़ी मैंने दुकानें तलाश की, जो मुझे मर्ज है मुझे बस एक ही बात बताई सबने कि इस मर्ज की दवा वहां मिलेगी और उनके पास मिलेगी जो मुस्तफा के दीवाने होते हैं, जा वहां चला जा। पूछा क्या मर्ज है? बस अभी कहने ही वाले थे कि दरिया के किनारे पर 10 कदम के फासले पर, शेख अबू बकर शिबली के 10 कदम के फासले पर एक दीवाना बैठा था, बिखरे हुए बाल, फटा हुआ लिबास, गर्दो आलूद चेहरा और अपनी उंगली से गीरी रेत को कुरेद रहा था। उसने आवाज दी वहीं से, अबू बकर शिबली हकीम साहब को हमारे पास भेजो, हम दवा देंगे इन्हें।
शेख अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया जाओ भाई। हकीम साहब कुछ हिचकिचाए, कहा नहीं आप जाओ, दवा मिल जाएगी। वो दीवाना था। किसका दीवाना था? वो उस जात का दीवाना था जो सही बुखारी की हदीस से आका ने फरमाया मेरे गुलामों, अरे मेरे गुलामों में कुछ ऐसे भी होते हैं देखोगे कि जिस्म पर लिबास नहीं होगा, बड़े चाक गिरेबा होंगे, गर्दो आलूद चेहरे होंगे, लेकिन फरमाया खुदा की इज्जत की कसम उनकी जबान से जो निकल जाता है रब पूरा कर देता है, रब पूरा कर देता है। और इसी पर एक बड़ी प्यारी हदीस याद आई है, एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बड़ी प्यारी विजदानी हदीस आका अलैहिस्सलाम के सदके में अल्लाह ने मेरे जहन में अभी डाली है, ये दीवानगी के ऊपर। यह हदीस जामे तिरमिजी की है, सियाह सित्ता से दे रहा हूं आपको, जामे तिरमिजी की, और इसको हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने भी बयान किया है, इमाम हाकिम ने भी बयान किया है। और इसके रावी है हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू दरदा कहते हैं कि एक दिन हुजूर की बारगाह में मस्जिद में थे, आका अलैहिस्सलाम नसीहत फरमा रहे थे, हमारे और साथी भी थे। आका अलैहिस्सलाम ने इसी दौरान नसीहत अचानक एक जुमला फरमाया और फरमाया सुनो, अब जो मस्जिद के दरवाजे के से जो शख्स मस्जिद में आने वाला है, जो मस्जिद के दरवाजे से अंदर आने वाला है, वो अहले जन्नत में से है। हजरत अबू दरदा कहते हैं कि मैं देखता रहा लेकिन वो शख्स नहीं आया। नमाज का वक्त हो गया, हुजूर ने नमाज कायम कर दी, नमाज पढ़ी, नमाज से फारिग हो गए, वो शख्स नहीं आया। मुझे चैन न पड़ी, मैं उठ कर गया बाहर मस्जिद के दरवाजे पर, मैंने इधर देखा उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। अब जामे तिरमिजी और हाफिज इब्न हजर अस्कलानी इस हदीस को बयान कर रहे हैं। वो आन के हजरत अबू दरदा कहते हैं जब मुझे नजर नहीं आया तो मैं अंदर जब मस्जिद के आया, आका अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया और फरमाया अबू दरदा वो आने वाले तुम नहीं हो। मैं बैठ गया। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम नसीहत फरमाने लगे। हजरत अबू दरदा कहते हैं इसी असना में मैंने देखा एक शख्स आया मस्जिद में, फटा हुआ लिबास था, नंगे पैर, गर्दो आलूद चेहरा और बिखरे हुए बाल। और उसके बाद अर्ज करते हैं कि उसकी हालत यह थी जैसी मस्जिद में घुसा आसमान को देख रहा था, टिकटिकी बांधे आसमान को देख रहा था, धीरे 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 आसमान को देख रहा था और कदमों को हिलाते हिलाते हमारे करीब आ गया, खड़ा हो गया आनकर। और हबशी था, सियाह कलर का। जैसी वो खड़ा हुआ, थोड़ी देर खड़ा रहा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हिलाल कैसे हो? हाय हाय, ये हबशी आए तो फरमाया हिलाल कैसे हो? एक हबशी और था जो उमैया बिन खलफ ने बंधवा दिया था, तब आका निकले, पूछा बिलाल कैसे हो? एक हबशी वो, एक हबशी ये। हजरत अबू दरदा कहते हुजूर ने पूछा हिलाल कैसे हो? उस शख्स ने कि जो आसमान को देख रहा था, उसने कहा या रसूलल्लाह मैं खैरियत से हूं, आप कैसे हैं? हुजूर ने फरमाया हम भी खैरियत से हैं। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने उससे और पूछा, उसने फिर जवाब दिए और आखिर में उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला आपके सदक़े में आपकी उम्मत की मग़फ़िरत फरमाए। हजरत अबू दरदा, आगे की बात सुनने की है, जो बड़ी लतीफ बात है। हजरत अबू दरदा कहते हैं जब उसने ये कहा तो मैंने उससे एक जुमला कह दिया, रुका ना गया। मैंने कहा ए हिलाल जरा अबू दरदा के लिए भी दुआए मग़फ़िरत कर दे। जब मैंने ये कहा तो उसने जवाब नहीं दिया। मैंने फिर कहा, फिर जवाब नहीं दिया। तीसरी बार फिर कहा, फिर जवाब नहीं दिया। अब सुने हदीस का जो लुब्बे लुबाब है। जब जवाब न दिया तो हजरत अबू दरदा कहते तीसरी बार जब मैंने कहा तो मुझे तो जवाब न दिया, आसमान को देख रहा था टिकटिकी बांधे हुए। और तीसरी बार सुनकर उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप अबू दरदा से राजी हैं? है पूछा या रसूल अल्लाह कि आप अबू दरदा से राजी हैं? हुजूर ने फरमाया हां हम राजी हैं। हजरत अबू दरदा कहते हैं फिर उसने अपने हाथों को बुलंद किया और कहा मौला अबू दरदा की भी मग़फ़िरत फरमा। हजरा हदीस पर गौर करें, खुदा की इज्जत की कसम हजरत अबू दरदा का यह सवाल करना हमें दर्स देना था, उस आशिक़े मुस्तफा का जवाब देना हमें दर्स देना था। बताना यह चाहते थे वो हजरत अबू दरदा हो या और सहाबा हो, वो बताना यह चाहते थे कि मेरे गुलामों सुनो, ऐ आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, नारे तकबीर,
नारे हजरत अबू दरदा ने जब कहा कि हिलाल जरा हमारे लिए भी दुआए मगफिरत कर दे, तो आका से पूछा या रसूलल्लाह आप राजी हैं अबू दरदा से? आका ने फरमाया हम राजी हैं। तब दुआ की, बताना ये चाहते थे ऐ मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों, तुम नमाजें भले ही पढ़ो, ज़कात भी दे लो, रोजे भी रख लो, तस्बीह व तहलील भी कर लो, लेकिन एक बात अगर तुम्हारे जहन में ये बैठी है कि नमाज रोजा हज ज़कात ही सिर्फ तुम्हें जन्नती बना देगी, तो ये जहन से खुरच करके फेंक दो। जन्नत अगर किसी को मिलेगी तो उसे मिलेगी जिससे मुस्तफा राजी होंगे, अगर बख्शिश किसी की होगी तो उसकी होगी जिससे मुस्तफा राजी होंगे, और जिससे मुस्तफा अगर नाराज है भले ही वो इबादत कर ले, भले ही वो तस्बीह व तहलील कर ले, मगफिरत का दरवाजा उसके लिए नहीं खुलेगा। तो एक ज़िम्नन हदीस मेरे जहन में अल्लाह ने डाली, मैंने बता दी आपको। तो बता मैं ये रहा था कि शेख अबू बकर शिबली के पास जब वो पहुंचा तो हकीम साहब से के पास पहुंचा, कहा हकीम साहब ने हकीम साहब को भेजा, वो अल्लाह का आशिक रसूल और मुस्तफ़ा का दीवाना बैठा था, वो खड़ा हुआ। कहा क्या बात है हकीम साहब? कहा बीमारी है। कहा किस चीज की बीमारी? कहा जब मैं इबादत करता हूं तो लज्जत नहीं मिलती, मेरे दिल में बीमारी लग गई है। उस आशिक रसूल ने फरमाया हकीम साहब नुस्खा तो हम दिए देते हैं तुम्हें, मगर बड़ा कठिन है और 40 दिन इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहा हकीम साहब ने कहा कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक इस्तेमाल करूंगा, लेकिन बीमारी दूर हो जाए। फरमाया ठीक है, तो कलम है? कहा है हजरत। कहा कागज भी ले लो। कहा लिखो। कहा 7 जड़ी बूटियां हैं ये दिल की बीमारी की, जो कल्बे बातिन है। फरमाया कि 7 किस्म की जड़ी बूटियां हैं, इनको लिख लो। एक जोशांदा लिखाते हैं। कहा लिखाइए। कहा पहले लिखो हया के फूल, सब्र शुक्र के फल, अज्जो इनकिसारी की जड़, गम की कोपल, सच्चाई के पत्ते, अदब की छाल और हुस्न खुल्क के बीज। कहा लिख ली हकीम साहब? कहा लिख ली। कहा पढ़कर सुनाइए। कहा हज़रत मैंने लिखा हया के फूल, सब्र शुक्र के फल, अज्जो इनकिसारी की जड़, गम की कोपल, सच्चाई के पत्ते, अदब की छाल, हुस्न खुल्क के बीज। कहा ठीक है। कहा जब ये ले लो तो एक काम करना, अल्लाह की रजा का हामन दस्ता लेना और उसमें कूटना और नदामत के आंसू मिलाते जाना, और कूट कर दिल की पतीली में भर लेना और इसके खुदा के चूल्हे पर रख देना। जब उबाल आ जाए तो उतार कर अल्लाह के खौफ की हवा से ठंडा करना और जबान की मीठी शक्कर मिला लेना और सफाए कल्ब की छलनी से छानना। और जब ये सब तैयार हो जाए तो ताजदार कायनात मदीने वाले की मोहब्बत का प्याला लेना और उसमें लौट कर 5 वक्त फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा 5 वक्त हालत नमाज में 40 दिन तक पी लिया करना। जाओ शिफायाब हो जाओगे। वो चले लेकर शेख अबू बकर शिबली के करीब जब हकीम साहब आए, पूछा मिल गई दवा? कहा मिल गई हजरत। बड़े मेडिकल तलाश करे, बड़ा मारा धाड़ा फिरता रहा, मुझे बताया बस ये दवा वहां मिलती है जो अल्लाह के उसके रसूल के दीवाने होते हैं, उनके पास जाकर के मिलेगी। मिली। जिसे मैंने कहा कि ये कल्बे बातिन का जो मर्ज है ये किसी मुल्लायत से सही नहीं होता है। कल्बे बातिन की बीमारी कोई मुल्ला सही नहीं कर सकता, ये वही सही कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, जो उस कॉलेज के उस मेडिकल से पास हुए हो, चाहे वो अशरफी हो, चाहे वो कादरी हो, चाहे वो नक्शबंदी हो, चाहे वो सोहरवर्दी हो, चाहे वो रिजवी हो, जब उस मेडिकल उस कॉलेज से पास होकर डॉक्टर बनकर आते हैं वो इस मर्ज का इलाज करते हैं। और अल्लाह का करम है, एहसान अजीम है कि अल्लाह ने ऐसे रूहानी डॉक्टरों का सिलसिला पहली उम्मतों में तो खत्म कर दिया, लेकिन मुस्तफा की उम्मत में सुबह कयामत तक के लिए दे दिया। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब ये नबूवत और रिसालत का दरवाजा तो हमने बंद कर दिया है, लेकिन ले जो किसी नबी को ना दिया तुझे देते हैं। और वो ये देते हैं कि सुबह कयामत तक तेरा कलमा पढ़ने वाले, मेरा कलमा पढ़ने वाले, तुझसे और मुझसे मोहब्बत करने वाले, ऐसे मैं अपने बाज बंदों को रखूंगा जो मेरे उन बंदों का रूहानी इलाज करते रहेंगे जिनके कल्बे बातिन में गुनाहों की बीमारी लग जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक रूहानी डॉक्टर, रूहानी इलाज करने वाले की सोबत में दामन में हम बैठे हैं। बहरहाल
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قلب، ظاہر اور باطن، اگر دل میں بیماری ہے تو اصلاح نہیں ہوگی، اور دل میں اگر بیماری ختم ہو گئی تب اصلاح ہو جائے گی، تب اصلاح ہو جائے گی، اور پھر ایسی اصلاح ہوگی کہ پھر اگر کوئی بدعمالی یا بدکرداری یا گناہوں کی وجہ سے زندگی لت پت بھی ہے تو کہیں جاتا ہوگا، اگر کسی مولوی کا سن لیا، کوئی حدیث اگر سن لی، کوئی قرآن کی آیت ایسی سن لی تو زندگی کا نقشہ بدل جائے گا، فوراً ہدایت پر آ جائے گا۔ اسی پر ایک آخری بات اور بتا دوں، حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شقیق بلخی آج سے تقریباً 1300 برس پرانے، 1200 برس پرانے، وہ ایک مقام سے جا رہے تھے، کسی عالم کی تقریر ہو رہی تھی، اور اس نے یہ کہا، مقرر نے، واعظ نے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث کوٹ کی اور کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو جہاں دفن ہونا ہوتا ہے، جہاں اس کی قبر بنتی ہے، وہ اس کا اتنا حصہ قبر کا صبح و شام اسے آواز دیتا ہے، اور آواز یہ دیتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ کہتا ہے، نام لیتا ہے کہ فلاں بن فلاں، کہ اے فلاں کے بیٹے، تجھے میرے اندر آنا ہے، دیکھ میں اندھیرے کا گھر ہوں، اجالا ساتھ میں لانا۔ دوسری آواز دیتی ہے قبر کہ اللہ کے بندے، میرے یہاں پر سوال و جواب ہیں، سوال ہوں گے، جواب یاد کر کے لا۔ شقیق بلخی جا رہے تھے نکلے ہوئے، جب یہ سنا تو دل پر چوٹ لگی، گھر پہنچے، رات بھر نیند نہیں آئی، روتے رہے، صبح اٹھے، بازاروں میں گھومتے پھرتے تھے، پوچھتے تھے جا کر، ہمیں دو چیزیں کوئی دے دو، ایک تو ہمیں قبر کا اجالا دے دو، اور ایک ہمیں قبر کے سوالوں کا جواب دے دو۔ 6 مہینے گزر گئے روتے روتے، کھانا پینا چھوڑ دیا، جسم پر کھال کے علاوہ گوشت کا نام و نشان نہ رہا، روتے پھرتے تھے۔ ایک دن جا رہے تھے، وہی ایک اللہ کا دیوانہ پیچھے جا رہا تھا، بکھرے ہوئے بال، ننگے پیر، اس نے آواز دی، شقیق بلخی کیا بات ہے، بڑے کمزور ہو گئے؟ پیچھے مڑے، پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم بعد میں بتائیں گے، پہلے تم بتاؤ کیا حال ہے؟ کہا ہمیں 2 چیزوں کی تلاش ہے، 6 مہینے ہو گئے نہیں مل پا رہی ہے۔ پوچھا کیا چاہیے؟ کہا قبر کا اجالا اور قبر کے سوالوں کا جواب۔ اس اللہ کے بندے نے جب یہ سنا تو اس نے جواب دیا، شیخ بلخی یہ 2 چیزیں تو ہمارے پاس ہیں، ہم دے دیں گے۔ یہ سننا تھا، بس تڑپ کر قدموں میں گر گئے، کھڑے ہوئے، کہا بتا دیں۔ کہا شقیق بلخی سنو، اگر قبر کا اجالا چاہتے ہو، اگر قبر کا اجالا اگر چاہتے ہو تو رات کو جب سب سو جائیں، جب سب سو جایا کریں، اور سب کوئی گدوں پر، کوئی رضائی اوڑھ کر، کوئی اے سی چلا کر، کوئی پنکھا چلا کر سویا کرے، تو تم اللہ کو یاد کیا کرو۔ جب سب سویا کرے تو سجدے کیا کرو، قبر کا اجالا مل جائے گا۔ اور فرمایا کہ سوالوں کا جواب اگر چاہتے ہو، اگر سوالوں کا جواب اگر چاہتے ہو تو پھر ایک کام کرو، قرآن پڑھا کرو۔ ہے مجھے یاد ہے جب میں پڑھتا تھا اور جب یہ حدیث میں نے پڑھی تھی تو میرا ذہن اس حدیث کے مفہوم تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ جب یہ واقعہ میں نے پڑھا تب یہ حدیث میری سمجھ میں آئی، جو یہ حدیث بھی امام حاکم نے اپنی المستدرک میں بیان کی، امام احمد نے اپنی المسند میں بیان کی ہے، اور جامع ترمذی میں بھی حدیث آئی ہے، سنن ابو داود کے اندر آئی، سیاہ ستہ میں قبر کے سوالات کی مختلف طریقوں سے حدیث آئی ہے۔ یہ حدیث کیا ہے جو ابو داود کی، سنن ابو داود کی ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم دفن کر دیتے ہو اپنے بھائی کو، کسی کو، اور جب تم لوٹتے ہو تو یاتیہ ملکان، 2 فرشتے آ جاتے ہیں، فیجلسانی ہی، پھر اس کو اٹھا کر بیٹھالتے ہیں، فیقولان من ربو کا، اس سے کہتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے، پھر فیقولان، پھر وہ اس سے کہتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فیقولان، پھر وہ اس سے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 سوال کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ اگر نیک ہے، فرما بردار ہے، تو وہ جواب ان کو کیا دیتا؟ آپ دونوں جوابوں کا اس میں حدیث میں سوالوں کا جواب نہیں بتایا حضور نے، بس ایک سوال کا جواب بتایا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ جب وہ کہتے ہیں تو آقا نے فرمایا فیقول، پس وہ کہہ دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس جب وہ یہ کہتا ہے تو وہی فرشتے فیقولان لہو، اس سے پوچھتے ہیں
وما یدریکا، تو نے کیسے پہچان لیا؟ ہے کیسے پہچانا تو نے مصطفیٰ کو؟ تو بھیونڈی میں تھا، تو نے تو کبھی مدینہ نہیں دیکھا، تو 1450 سال کے بعد پیدا ہوا تھا سرزمین ہند کے خطے پر، تو نے کیسے پہچان لیا مصطفیٰ کو؟ وما یدریکا، کیسے پہچانا؟ اب آگے جو جواب ہے وہ جو دیا ہے وہ جواب سننے کا ہے، جو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ اس سے پوچھتے ہیں وما یدریکا، کیسے پہچانا؟ فیقول، پس وہ بولتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قرأت القرآن، قرآن پڑھتا تھا، ہے قرآن پڑھتا تھا۔ جو ابھی جاوید صدیقی صاحب کے اشعار آپ نے پڑھے تھے، کس نے؟ وہ جو قرآن پر آپ نے تحریر کیا ہے، کیا وہ؟ ہاں، غلام غو صاحب نے پڑھے تھے۔ وہ کیا کہ وہ کہتا ہے میں قرآن پڑھتا تھا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے اے فرشتوں، بے شک میں نے کبھی مدینہ بھی نہیں دیکھا، میں نے تو بس سنا تھا کہ آقا کی زلف عنبر ایسی تھی، میں نے تو بس سنا تھا کہ آقا کا چہرہ انور ایسا تھا، خدا کی قسم میں نے نہ دیکھا، لیکن اے فرشتوں تقرأ القرآن، میں قرآن پڑھتا تھا، اور خدا کی عزت کی قسم قرآن کے ہر حرف میں، ہر سطر میں، ہر صفحے پر مکھڑے مصطفیٰ دکھتا تھا۔ میں قرآن پڑھتا تھا، مصطفیٰ کا چہرہ نظر آتا تھا، اس لیے تو میں نے کہہ دیا کہ یہی تو ہے میرے وہ سب کچھ جن کے لیے موت کو چوم کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ الغرض یہ قرآن کی برکت۔ آج کیا حال ہے ہمارا؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ لگا دیا گیا ہمیں کام پر۔ یاد کرو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور جو مکی دور ہے، جو آقا علیہ السلام کے دامن اقدس میں آن کر صاحب ایمان بن رہے تھے، تو مکے والوں نے پلاننگ بنائی، موجود ہے قرآن میں۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرے تم شور مچایا کرو۔ ملک شام سے ہنسنے اور ہنسانے والوں کو بلایا جاتا تھا تاکہ یہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہ پہنچے، یہ ہنسنے ہنسانے کے کھیلوں میں مگن رہیں۔ لگا دیا گیا تمہیں کام پر، تم صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے ہو، مزدوری کرتے ہو، نہ جانے کس کس پریشانی میں مبتلا رہتے ہو، لیکن رات کو سوتے وقت وہ فرشتے جو ایک کرامن کاتبین ہیں، جو ایک دائیں کاندھے پر ہے ایک بائیں کاندھے پر ہے، اور دایاں کاندھے والا بائیں کو روکے رکھا ہے کہ خبردار ابھی کچھ مت لکھ، اس نے گناہ کر لیا مت لکھ، اس نے چغلی کر دی مت لکھ، اس نے غیبت کر دی لیکن لکھے مت، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ سوتے وقت توبہ کر لے۔ اور ہمیں اس کام پر لگا دیا گیا کہ ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کر چوکے اور چھکے دیکھ دیکھ کر سو جاتے ہیں، توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ میں نے شروع میں کہہ دیا تھا یہ جملہ، کوئی کسی کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اگر میری اصلاح ہو گئی تو میری اصلاح کے اثرات میرے بچوں پر پڑیں گے، میری اصلاح کے اثرات میری بیوی پر پڑیں گے، میرے پڑوسی پر پڑیں گے، اہل محلہ پر پڑیں گے۔ ہر شخص جانتا ہے اصلاح اس کی ہوگی جو اصلاح کرانا چاہتا ہے، اصلاح اس کی ہوگی جو اصلاح کرانا چاہتا ہے۔ نازا ہے ہم، نوجوان نازا ہے ہمارا، آج کا نیا جنریشن نازا ہے، اور صبح کو جب وہ اٹھتا ہے تو سورج جب نکلتا ہے تو سورج سے پوچھتا ہے بتا ہماری حکومت کا پیغام کب لائے گا تو؟ نازا ہے اپنے آباء و اجداد پر، نازا ہے اپنے اسلاف پر۔ ہاں حق ہے ہمیں نازا ہونا چاہیے اپنے بزرگوں کی حیات طیبہ پر، اپنے بزرگوں کے ناموں پر نازا ہونا یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، کبھی تصور بھی کیا ہے کہ ہمارے اسلاف کا دور کیسا تھا اور آج ہمارا دور کیسا ہے؟ ہمارے اسلاف کا دور تو وہ تھا کہ جب ایک شخص جس کا نام شام لال اور رام اوتار ہوا کرتا تھا، جب کوئی اچھا کام کر دیا کرتا تھا، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو راستہ بتا دیا، کسی کے ساتھ میں اچھا سلوک کر دیا، تو دوسری قومیں کہتی تھیں ارے تو مسلمانوں جیسا کام کرتا ہے۔ کل کا ہمارا دور وہ تھا کہ ہمارے کسی چچا نے، کسی تایا نے اگر کھڑے ہو کر بھیونڈی کے کسی کونے پر اعلان کر دیا کہ بات ایسے ہے، تو دوسری قومیں قسمیں کھاتی تھی گھروں میں جا کر کہ حقیقت میں بات ایسے ہی ہے۔ پوچھا جاتا تھا کیوں؟ کہا مسلمان نے کہی ہے، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔
کل کا ہمارا دور وہ تھا، ہمارے بزرگ نکل کر کوئی بھی جاتا تھا مارواڑی کی دکان پر، کوئی بیٹھا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا داگینہ رکھ پھر پیسہ دوں گا. لیکن ہمارے کسی چچا، ہمارے کسی تایا، کسی بھائی، کسی باپ نے اگر یہ کہہ دیا کہ ہم ضمانت لیتے ہیں اسے پیسہ دے دے، وہ بغیر داگینے کے پیسہ دے دیا کرتا تھا. اور پوچھا جاتا تھا کیوں دے دیا؟ کہا اس لیے دیا ہے کہ مسلمان نے ضمانت لی ہے اور مسلمان کبھی بے ایمانی نہیں کرتا ہے. کل کا دور وہ تھا. آج کا دور کیا ہے؟ آج کا دور یہ ہے کہ برے سے برا کام کرنے والا جب کوئی برا کام کرتا ہے تو مثال دی جاتی ہے، ارے یہ تو مسلمانوں جیسا کام کرتا ہے. فرق اتنا ہے. کون ہے ذمہ دار؟ یہ ذمہ داری کسے دیں گے آپ؟ یہ آپ کے مسجد کا جو عالم ہے، جو امام ہے، اسے ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ یا جو کاروبار کرتا ہے اسے ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ یا جو جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے اسے ذمہ دار؟ یا جو محلوں میں رہتا ہے اسے ذمہ دار؟ کوئی ذمہ دار نہیں ہے اور سب ذمہ دار ہیں. میں، آپ، ہر شخص ذمہ دار ہے. اور اگر اس ذمہ داری کو ہر شخص قبول کر لے تو خدا کی عزت کی قسم انقلاب آ سکتا ہے اس قوم میں. اس قوم میں انقلاب آ جائے گا. نوجوانوں، تم خاص طور سے دھیان دو. تمہیں جو یہ بیماریاں لگی ہیں، نہ جانے کس کس مصیبت میں مبتلا ہو گئے. تمہیں کھیلوں کی بیماریاں لگ گئیں، تمہیں اچھا پیسہ چاہیے، تمہیں پینٹ بھی اچھی قیمت کی ہو، شرٹ بھی اچھی قیمت کی ہو، موبائل بھی اچھی قیمت کا ہو، لیکن میرے نوجوان، گھر میں جوان بہن ہے تیرے، ٹی وی زدہ تیری ماں ہے، بلڈ پریشر کا مریض تیرا باپ ہے. اور جب تو رات کے 2 بجے تک سوئے گا اور صبح کو 2 بجے سو کر کے اٹھے گا تو تو خود ہی بتا کہ تیرے مستقبل کا فیصلہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا. تو دوستوں پر، جو اگلی آیت میں نے نہیں پڑھ پایا، وقت نہیں لگا، نہ رہ سکا، جو میں نے سورہ زخرف کی پڑھی تھی، اس میں کیا اللہ نے فرمایا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. یہ جو تمہارے گہرے دوست ہیں دنیا کے اندر، آیت نمبر 67 سورہ زخرف، کہ جو گہرے دوست ہیں جن کے لیے تم سب کچھ چھوڑے پھرتے ہو. اذان ہوتی ہے نماز چھوڑ دی، تم نے سب کچھ چھوڑ دیا، تم نے دوستوں کے اوپر ہوٹل میں بیٹھ کر ہزاروں روپیہ خرچ کر دیا، سینکڑوں روپیہ خرچ کر دیا. ماں کی آنکھیں دکھائی تھی، باپ کے نظر کا چشمہ ٹوٹ گیا تھا، لیکن ماں کی آنکھوں میں لگانے کے لیے 50 پیسے کا لیسن ٹیوب نہیں تھا تمہارے پاس. تم نے سب کچھ کر دیا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. آگاہ ہو جاؤ کہ قیامت کے دن یہ تمہارے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین، سوائے ان کے کہ جو پرہیزگار ہوں گے، سوائے ان کے جو نیک ہوں گے، جنہوں نے اپنی زندگی کو زہد، ورع، تقوی اور پرہیزگاری کے زیور سے آراستہ کیا ہوگا، وہ قیامت کے دن بھی دوستی نبھائیں گے. قیامت کے دن بھی وہ دوستی نبھائیں گے. اور اسی پر متفق علیہ حدیث دے دوں، متفق علیہ حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان میں اور صحیح بخاری کتاب الرقاق میں. کتاب الایمان اور کتاب الرقاق کی ایک حدیث سن کر اور بات کو ختم کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا جب منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کے راوی حضرت ابو حازم اور انہوں نے روایت کیا ہے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے، آقا علیہ السلام کا خطبہ جاری تھا، تبلیغ جاری تھی، اور اسی اثنا میں آقا نے فرمایا 70,000 او 700,000. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. آقا نے فرمایا کہ 70 لاکھ. راوی کو یہاں شک ہو گیا کہ 70,000 او 700,000، کیا تو 7 لاکھ کہا یا 70,000 کہا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دن 7 لاکھ یا 70,000 کو میرا ایک ایسا غلام بھی ہوگا امت میں، ایسے ایسے غلام ہوں گے، ایک نہیں ہوگا بلکہ ایسے بھی ہوں گے کہ اپنے ساتھ میں 7,000 یا 7 لاکھ یا 70,000 کو وہ زنجیر بنا لے گا، وہ زنجیر بنا لے گا. اور اس کی مثال بغیر تشبیہ و تمثیل دیتا چلوں، جس کی بارگاہ میں بیٹھے، خدا کی عزت کی قسم، ایسوں سے اگر محبت کی ہوگی تو کل قیامت کے دن اللہ جب فرمائے گا کہ معین اشرف جا جنت میں جا، تو آقا کی حدیث حاضر آئے گی، یہی اللہ کے بندے فرمائیں گے مولا ابھی نہیں جائیں گے جنت میں، نہیں جائیں گے. آقا نے فرمایا زنجیر بنا لیں گے. ہم دستے اقدس پکڑے ہوں گے حضرت کا، میرا دوسرا پکڑا ہوگا، آپ کا تیسرا، اسی طریقے سے 7 لاکھ یا 70,000 کی زنجیر بن جائے گی. آقا نے فرمایا اپنے ساتھ میں 7 لاکھ یا 70,000 کو جنت میں لے کر کے جائے گا. اس لیے قرآن نے کیا فرما دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے میرے ایمان والے بندو، ایمان لائے ہو تو ایمان کی حفاظت کے لیے اور ایمان کی سرحد پر 2 چیزیں لگا دو، آرمیوں کی 2 ٹولی لگا دو. ایک اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور ان کی سنگت اختیار کر لو، ان کے قدموں میں بیٹھے رہو جنہوں نے مجھ سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو، میں نے شروع میں کہہ دیا کہ وقت ساتھ نہیں دے گا، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے،
آپ کو بھی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔